بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق بیان کرے۔ عورت کے حج میں بال کاٹنے کی کیفیت اور طریقہ کیسا ہے؟ جواب: عورت اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں کی لٹیں اور لٹ سے ایک انگلی یا اس سے کم بال کاٹے گی۔ تحفہ دے کر واپس لینے والا کون ہے؟ جواب: اپنے تحفے کی طرف لوٹنے والا اس کتے کی مانند ہے جو کہہ کر کے اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو معاف نہیں کرے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سے شرک کا سب سے زیادہ ڈر تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر سے تھا۔ آپ نے دکھاوے کو شرک اصغر کہا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی پیر یا ولی کی قبر پر جا کر ان سے مانگنا شرک ہے؟ جواب: جی ہاں۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح یا قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا سونے کے دانت لگوانا جائز ہے؟ جواب: مردوں کے لیے سوائے ضرورت کے سونے کے دانت لگوانا جائز نہیں ہے، کیونکہ مرد کے لیے سونا پہننا اور اس کے ساتھ زیب و زینت اختیار کرنا حرام ہے۔ رہی عورت، تو اگر یہ رواج ہو کہ عورتیں سونے کے دانتوں کے ساتھ آراستہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے دانتوں پر سونا چڑھائے، بشرطے کہ اس کے علاقے میں ایسی زینت اختیار کرنے کا رواج ہو اور یہ اسراف کے زمرے میں بھی نہ آتا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ سونے کے دانت یا دانت پر چڑھا ہوا سونا اتارنے سے ماسورہ پھوٹ جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے، البتہ بعد از وفات ان کو اس لیے اتارا جائے گا کیونکہ سونا مال سے شمار ہوتا ہے اور میت کے بعد اس کے ورثاء مال میں وارث ہوتے ہیں، لہٰذا مذکورہ صورت میں یا کسی بھی شکل میں میت پر سونا باقی چھوڑنا اور اسے سونا پہنائے ہوئے ہی دفن کرنا مال کا ضیاع ہے جو جائز نہیں ہے۔ جادوگر کی سزا اسلام نے کیا رکھی ہے؟ جواب: جادوگر مرد ہو یا عورت، دونوں کی سزا اسلام میں قتل رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز، تعویذ وغیرہ لٹکاتا ہے تو اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ جواب: جو شخص تعویذ وغیرہ لٹکاتا ہے تو اس کو اس کے ہی سپرد کر دیا جاتا ہے۔ چلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جواب: چلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ جواب: آسمان کی زینت کے لیے، شیاطین کو مارنے کے لیے اور سمندر میں ڈاک معلوم کرنے کے لیے۔ وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟
جواب: شراب کے عادی، قطع رحمی کرنے والا، جادو کو برحق ماننے والا۔ حدیث مبارکہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کا مزہ چکھا اس نے جو راضی ہو گیا اللہ کی حکمرانی پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری پر۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ قلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے بعد کیا لکھا؟ جواب: قلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے بعد قیامت کی آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھی۔ وہ 3 لوگ کون ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا؟ جواب: تکبر کرنے والا، فقیر اور وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ کیا مصنوعی پلکیں استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب: مصنوعی پلکیں لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ وصل یعنی سر کے ساتھ اضافی بال جوڑنے کے ساتھ مشابہ ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل بالوں کے ساتھ اضافی بال جوڑنے والی اور وہ عورت جو بال لمبے کرنے کی خاطر اضافی بال جوڑنے کا عمل کرواتی ہے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ پلکیں اگر وہی چیز ہیں جن پر سیاہ رنگ کے دھاگے پلکوں کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں اور اس سے پلکیں بہت زیادہ اور گھنی ظاہر ہوتی ہیں تو اس کا مقصد آنکھ کو خوبصورت بنانا ہے، تو اگر مصنوعی پلکوں کا یہی مطلب اور مفہوم ہے جو میں نے سمجھا ہے تو یہ اسی اضافی بال جوڑنے کے حکم میں داخل ہے جس وصل کو اپنے سر پر جاری کرنے والی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لیکن اگر اس کا مطلب ہے بالوں کو ڈائی کروانا یعنی کہ پپٹو کے بال رنگنا تو یہ حرام نہیں ہے۔ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو پھر اسے 7 بار دھونا چاہیے۔ سب سے پہلے اسے مٹی سے یا صابن وغیرہ سے اور پھر پانی سے دھونا چاہیے۔ کون سی 2 مری ہوئی چیزیں حلال ہیں؟ جواب: ٹڈی اور مچھلی 2 مری ہوئی چیزیں حلال ہیں۔ کسی زندہ جانور بکری وغیرہ سے کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کسی زندہ جانور بکری وغیرہ سے کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ مردار ہے۔ کیا کھانے پینے میں سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں۔ کچا چمڑا کس طرح پاک ہوتا ہے؟ جواب: جب کچے چمڑے کو مسالہ لگا کر دم کر دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کیا کتے اور خنزیر کا چمڑا بھی پاک ہوتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ جواب: رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے۔ کوما کسے کہتے ہیں؟ جواب: رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو کوما کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے کوئی بات اس وقت تک نہ بیان کرو جب تک کہ تم اچھی طرح سے جان نہ لو، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹی بات میری طرف سے منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور جس نے قرآن میں اپنی عقل و رائے سے کچھ کہا وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سجدہ سہو کس وقت واجب ہوتا ہے؟ جواب، رکعت کی تعداد میں شک پڑنے پر کم رکعت کا یقین حاصل کرنے کے بعد نماز پوری کرنی چاہیے اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اگر مقتدی نماز میں کچھ بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جواب، امام کی بھول پر سجدہ سہو ہے، مقتدی کی بھول پر نہیں۔ مسجد اقصی کی کیا خاصیت ہے؟ جواب، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں تمام انبیاء کی نماز میں امامت فرمائی۔ صوم یعنی روزہ کس سال میں فرض ہوا؟ جواب، 2 ہجری میں۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ جواب، 17 رمضان 2 ہجری میں۔ عورت کا حج میں لباس کیسا ہونا چاہیے؟ جواب، عورت کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے جس کو وہ حج میں پہنے، وہ تو صرف اپنے عام عادت کے مطابق پہنے جانے والا لباس زیب تن کرے گی جو اس کے پورے بدن کو ڈھانپنے والا ہو اور اس میں زیب و زینت کا اظہار نہ ہو، اور نہ ہی وہ لباس مردوں کو لباس سے مشابہ ہو۔ احرام باندھنے والی عورت کے لیے ایسا برقع اور نقاب اوڑھنا ممنوع ہے جو خاص طور پر چہرے پر پہننے کے لیے بنایا گیا ہو۔ نیز محرمہ کے لیے وہ دستانے منع ہیں جو خاص ہاتھوں کے لیے بنائے گئے ہیں، البتہ اس کے لیے برقع اور نقاب پہنے بغیر اپنے چہرے کو ڈھانپنا واجب ہے، اور دوران احرام ان کو متعلق طور پر چہرے اور ہاتھوں کو ڈھانپنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو صرف برقع و نقاب اور دستانوں کے ذریعے ڈھانپنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس کا حکم کہاں ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ماننے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا باطل فرقہ کون سا ہے؟ جواب، خوارج۔ غزوہ خیبر کس سال میں ہوا؟ جواب، غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی رسول نے دیا؟ جواب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کتنے غزوات میں شرکت کی؟ جواب، 13 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی۔ خلافت کس کے دور میں سب سے زیادہ پھیلی؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ کس کے دور میں خلافت نہیں پھیل پائی اور اس کی کیا وجہ رہی؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خلافت فتنوں کی وجہ سے نہیں پھیل پائی، ان میں سے ایک فتنہ خوارج کا تھا۔ حدیث مبارکہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ مدینے کا قدیم پرانا نام کیا تھا؟ جواب، مدینے کا قدیم پرانا نام یثرب تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا بنی زہرہ کے سردار تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ بلغم کم کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ جواب، بلغم کم کرنے کے اسباب، سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ فاصل رطوبتیں اور بلغم انسان کے اندر سستی پیدا کرتی ہیں، اور تقلیل طعام یعنی کہ کم کھانا بلغم کو کم کرنے کا مجرب نسخہ ہے۔ ایک قول کے مطابق 70 انبیاء اس بات پر متفق ہیں کہ کثرت نسیان یعنی کہ بار بار بولنا کثرت بلغم سے بھی پیدا ہوتا ہے، اور کثرت بلغم زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پانی کی باکثرت پیے جانے کی وجہ کثرت طعام ہے۔ ایک سوکھی روٹی کھانے سے بھی بلغم میں کمی واقع ہوتی ہے۔ 2، نہار منہ کشمکش کھانا بھی بلغم کو کم کرنے کے لیے مفید چیز ہے۔ مریض کا تیمم کیسے کیا جائے؟ جواب، جب مریض کے پاس کوئی نہ ہو جو اسے وضو کروائے اور نہ وہ خود ہی وضو کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ ایسی حالت میں تیمم کر لے، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، اور اگر وہ اس حد تک عاجز ہو کہ نہ وہ پانی استعمال کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور نہ تیمم کرنے کی سکت ہو تو ایسا مریض معذور سمجھا جائے گا، اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ نماز کے وقت کے اندر وضو اور تیمم کرنے کے بغیر نماز ادا کر لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ تھا۔ آپ قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا اور کیوں؟ جواب، آپ کا نام آپ کی والدہ نے خواب میں بشارت ہونے کے بعد رکھا۔ وہ کون سے ایسے اعضاء ہیں جن کے ذریعے سے جن انسانی بدن میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب، مشہور ہے کہ جن انسان کو چمٹتا ہے اور اس کے سارے وجود پر غالب آ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ سارے بدن میں داخل ہوتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بعض جیسے انگلیوں یا حواس یا دونوں شرمگاہوں یا ان کے علاوہ دیگر اعضاء سے داخل ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس کے نکلنے کے متعلق کہا جاتا ہے، پس ممکن ہے کہ وہ اس کے دو پہلو میں سے کسی ایک سے نکلتا ہو، جیسے وہ ان میں سے ایک سے داخل ہوتا ہے، یا دونوں ہاتھوں یا دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے کسی انگلی سے، یا منہ سے یا ناک سے، دونوں کانوں سے، دیگر اعضاء سے نکلتا ہے۔
دائی حلیمہ کون تھیں؟ جواب: دائی حلیمہ قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتی تھی۔ بنی سعد کا یہ قبیلہ طائف کے قرب و جوار میں تھا۔ جنوں کو مسخر کرنا اور تابع کیسے بنا سکتے ہیں؟ جواب: یہ بات مشہور ہے کہ جادوگر کچھ شیطانی عمل سر انجام دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ کچھ جن مسخر کر لیتا ہے اور وہ جن اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اور وہ جادوگر جس کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو ان جنوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ بعض شیطانی اعمال سر انجام دیتا ہے حتیٰ کہ وہ جن کے سامنے جھکتے ہوئے اس کے تابع فرمان اور اطاعت گزار بن جاتے ہیں۔ پھر جب وہ جادوگر خود مر جاتا ہے تو اس کا کیا ہوا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب کسی جادوگر کا علم ہو یا اس کا جادو ثابت ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جادوگر کی حد یہ ہے کہ تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ مکہ میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: مکہ میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اس کا نام ہبل تھا، اس کو لانے والا عمر بن لہی تھا۔ حدیث مبارکہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔